میرے بھائی ذرا سوچئے کہ ایک امام صاحب کے اوپر صرف خرچ جو آ رہا ہے وہ 11,612 روپیہ ہے، ہر مہینے کا خرچ۔ آپ مینیجر ہیں، صدر اعلیٰ ہیں، کمیٹی میں ہیں، اور آپ اتنا روپیہ نہیں دے سکتے ہیں تو چاہیے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ مت کریں ایسا کام، مت کریں ایسا امام کے ساتھ ناانصافی۔ جو امام آپ سے کھل کر بول بھی نہیں سکتا ہے، اس کے ساتھ آپ اس طرح سے انصاف کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کے خرچ کے برابر بھی روپیہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ صدر اعلیٰ ہیں، سیکریٹری ہیں، مسجد کے خادم ہیں، کمیٹی کے اندر ہیں، اور اگر اتنے دینے کی آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں یا پھر اس کے اندر آپ داخل ہی نہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک امام صاحب کا اور ان کے فیملیز کا صرف ایک مہینے کے اندر کتنا خرچ آتا ہے، اس کو اس ویڈیو کے اندر جوڑ کر حساب کر کے اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ کو بتایا جائے گا۔ اور یہ ویڈیو خاص ہے دو لوگوں کے لیے، علماء کرام کے لیے اور ائمہ حضرات کے لیے، اور مسجد کے خادم، سیکریٹری، کمیٹی کے لیے۔ تو یہ دو لوگ جو ہیں اگر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ان سے ہم گزارش کریں گے کہ آپ آدھی ادھوری میں اس ویڈیو کو بند نہ کریے گا، بلکہ پوری ویڈیو کو سنیے گا، اور وہ بھی غور سے سنیے گا۔ ہاں تو بھائی میرے، ہم آپ کو بتا دیں کہ بڑی محنت سے ہم اس ویڈیو کو بنا کر آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ اس پیاری سی ویڈیو کو دل سے لائک کر دیجئے، اور جی کے ورلڈ پر اگر آپ نئے مہمان ہیں تو جی کے ورلڈ کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن کو آن کر دیجئے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ منیمم ایک شخص کی فیملی میں 8 لوگ لگ بھگ اکثر ہوا کرتے ہیں۔ کسی کے گھر میں 7 لوگ بھی ہوتے ہیں اور کسی کے ہاں 5 بھی ہوتے ہیں، لیکن اکثر جو دیکھا گیا ہے وہ ہر گھر میں 8 لوگ ہوتے ہیں، جس میں 2 شوہر بیوی اور 2 ان کے والد اور والدہ اور 2-4 ان کے بچے ہوتے ہیں۔ تو ایک امام صاحب ہیں اور ایک امام صاحب کی بیوی، 2 ہوئے، اور امام صاحب کے والد اور والدہ، یہ 2 ہوئے، 2 مل کر یہ 4 بنے۔ اور اسی طرح امام صاحب کے 4 بچے ہیں، جس میں 2 بچیاں بھی ہو سکتی ہیں اور 2 بچے بھی ہو سکتے ہیں، اور کسی کے وہاں صرف بچیاں بھی ہو سکتی ہیں، کسی کے وہاں صرف لڑکے ہی ہو سکتے ہیں۔ تو یہ کل ان کی تعداد 8 ہوئی۔ اب ان 8 لوگوں کے خرچ کا ذمہ کس کے اوپر ہے؟ تو وہ امام صاحب کے اوپر ہے۔ امام صاحب اپنے گھر کو کس طرح سے چلاتے ہیں، ان کے اوپر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب امام صاحب کے گھر کے لوگوں کے اور ان کے خرچ کے بارے میں بات کریں تو سب سے پہلے بات یہاں پہ آتی ہے کہ آج کے زمانے میں ہر شخص کے ہاتھ میں ایک فون ضرور ہوتا ہے۔ تو آپ ڈریے مت، موبائل کی قیمت کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، اس کے پرائس کے بارے میں بات نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف ایک مہینے کا ریچارج کتنا ہوتا ہے، ایک مہینے کا ای ٹاپ کتنا کیا جاتا ہے، اور اس کا جو خرچ آتا ہے اس کو ہم پہلے بتا دیں۔ ایک شوہر کے پاس موبائل، یعنی امام صاحب کے پاس، ایک ان کی بیوی کے پاس، ایک ان کے والد کے پاس اور ایک ان کی والدہ کے پاس، یہ کل 4 موبائل ہوئے، جس کے اندر ایک موبائل سادہ ہونے کا امکان زیادہ ہے۔ تو 3 بڑے موبائلوں کا ریچارج آپ کا آج کے زمانے میں 299 روپے کا اکثر لوگ کراتے ہیں، جو سب کے لیے سہولیت ہوتی ہے اس میں۔ اور ایک سادہ موبائل جس کے اندر سہولیت اکثر پائی جاتی ہے وہ 155 روپے کا ای ٹاپ ہے۔ تو ان 4 موبائلوں کے ای ٹاپ کو جب ہم 299 کو 3 سے گڑا کرتے ہیں تو یہ 897 روپیہ تیار ہوتا ہے، اور ایک سادے موبائل کا ریچارج دیکھتے ہیں تو وہ 155 روپے کا ہوتا ہے۔ جب 897 روپے کو اور 155 روپے کو ہم پلس کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، تو وہ بنتا ہے 1052 روپے۔ تو 1052 روپے ہر مہینے صرف موبائل کے ای ٹاپ میں جاتا ہے، جو امام صاحب کو کرنا ہوتا ہے۔ اور مہینہ میں 2 بار بھی اگر امام صاحب گھر جاتے ہیں تو ان کے گھر جانے کے لیے صرف پیٹرول کا خرچ 200 روپیہ آتا ہے، صرف ایک مرتبہ میں۔ اور جب امام صاحب گھر جاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کچھ وہ مٹھائی وغیرہ بھی گھر لے کر جائیں۔ اگر امام صاحب بچوں کے لیے مٹھائی کو لے کر جاتے ہیں تو مٹھائیوں میں بہت ساری مٹھائیاں ہیں، لیکن خاص مٹھائیوں کی بات کر لیتے ہیں جو بچوں کو زیادہ پسند ہوتی ہیں، جیسے کہ برفی یا رسگلہ یا گلاب
گلاب جامن یا اگر لڈو وغیرہ بھی لیتے ہیں تو تقریباً اس کا 200 روپیہ ہوتا ہے، 200 روپیہ اس میں خرچ آتا ہے۔ اور آدمی کے پیچھے بات کریں کہ جب امام صاحب گھر جاتے ہیں تو ہر ایک آدمی کے پیچھے نہانے کے لیے ایک صابن کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو گھر کے اندر اگر 8 لوگ ہیں، اگر 8 لوگ پائے جا رہے ہیں تو ان کے لیے مہینے میں 2 صابن تو خرچ ہو ہی جائے گا۔ تو اگر ایک آدمی کا مہینے کے اندر 2 صابن جوڑتے ہیں 8 لوگوں کا تو یہ 16 صابن ہوتا ہے، اور 16 صابن کا جو سستا والا ریٹ ابھی جوڑ رہے ہیں تو 160 روپیہ ہوتا ہے صرف صابن کا، جس کو نہانے میں استعمال کرتے ہیں۔ صابن کی تو بات ہو گئی۔ صرف کی بات کریں کہ گھر کے اندر جب 8 لوگ ہیں اور کپڑا دھو رہے ہیں تو ان کے لیے ایک گھر کے اندر لگ بھگ 5 کلو صرف تو خرچ ہو ہی جائے گا، جس کے روپے کی بات کریں تو وہ لگ بھگ 80 روپے کے حساب سے 400 روپیہ ہوتا ہے۔ 400 روپے کا 5 kg صرف ملتا ہے۔ اور ان تمام خرچوں کو ابھی ہم ایک ساتھ جوڑ کر بھی آپ کو بتا رہے ہیں، آپ بالکل ہمارے ساتھ بنے رہیں۔ اور ماں باپ کے خرچ کی بات کریں تو ماں باپ کے پیچھے اگر آپ زیادہ نہیں کم سے کم 40 روپیہ ایک آدمی کے اوپر خرچ کرتے ہیں پر ڈے، یعنی کہ 2 لوگوں کا خرچ یہ 80 روپے ہوتا ہے۔ اور جب 80 روپے کو ہم ایک مہینے یعنی کہ 30 دن سے گڑا کرتے ہیں تو یہ 2400 روپیہ بنتا ہے، یعنی کہ والد اور والدہ کے خرچ میں یہ آپ کے آئے 2400 روپے۔ اب بات کرتے ہیں کہ آپ کے اور آپ کے بیوی کے کیا خرچ آئیں گے اور کیا خرچ آ سکتے ہیں۔ تو شوہر اور بیوی یعنی کہ امام صاحب اور ان کے بیوی کے لیے جو خرچ آئیں گے وہ ایک مہینے کے اندر تقریباً 2000 خرچ تو آ ہی جاتے ہیں، اگر یہ روزانہ کا صرف 33 روپیہ اپنے 33.33 کو اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو یہ تو والد اور والدہ اور شوہر اور بیوی کا خرچ ہوا۔ اب بات کرتے ہیں بچوں کے بارے میں۔ بچوں کے کوئی خاص ابھی خرچ کو ہم نے نہ گنایا ہے، بس ان کے فیس کو لیا ہے اور ان کے ڈریس کو لیا ہے اور ان کے کتاب وغیرہ کے پیسے کو ہم نے لیا ہے۔ اب بات کرتے ہیں امام صاحب کے بچوں کے بارے میں کہ جب 4 ان کے بچے ہیں تو 4 بچے جب اسکول جاتے ہیں تو ان 4 بچوں کا اگر 500 روپیہ بھی ایک مہینے کا فیس لگتا ہے تو یہ 2000 روپیہ ہوتا ہے صرف ایک مہینے کا فیس۔ اور بچوں کے ڈریس اور کتاب کی بات کریں تو یہ تو ایک بار لگتا ہے، لیکن اس کو ہم نے جوڑ کر بھاگ دیا تھا 12 مہینے سے، جو ایک مہینے پہ آ کر جو طے پایا وہ ہوا رقم 2500 روپے ڈریس اور کتاب کا۔ اب چلیے ان تمام خرچوں کو ایک جگہ ہم پلس کرتے ہیں، ٹوٹل کر کے جوڑ کر کے ہم آپ کو بتا رہے ہیں، آپ غور سے دیکھتے اور سنتے جائیں۔ موبائل ریچارج یا ای ٹاپ ایک مہینے کا جو خرچ آیا تھا وہ 1052 روپیہ۔ بچوں کے لیے مٹھائی جو لے جاتے ہیں اس کا جو روپیہ 2 بار جانے کا آیا تھا وہ 400 روپیہ۔ اور ایک مہینے میں 2 صابن جو گھر کے افراد استعمال کرتے ہیں اس کا خرچ جو آیا تھا وہ 160 روپیہ آیا تھا۔ اور کپڑا دھونے کے لیے صرف کا جو خرچ آیا تھا وہ ایک مہینے کے 5 کلو صرف کے لیے 400 روپیہ آیا تھا۔ اور ایک مہینے کا فیس بچوں کا جو آیا تھا وہ 2000 روپیہ۔ ڈریس اور کتاب کے لیے بچوں کا جو روپیہ آیا تھا وہ ایک مہینے کا 2500 روپیہ آیا تھا۔ ماں باپ کا خرچ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا، جو چائے پانی یا جوس وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں، وہ آپ کا 2400 روپیہ آیا تھا۔ اور امام صاحب اور ان کی بیوی کا خرچ جو ہم نے بتایا تھا وہ 2000 روپیہ ہوا تھا۔ اب دیکھیے ان تمام پیسوں کو، ان تمام خرچوں کو جب ہم نے پلس کیا ہے، ٹوٹل کاؤنٹنگ کیا ہے، جوڑا ہے اسے، تو یہ جو روپیہ بنا ہے وہ 11612 روپیہ بنا ہے۔ میرے بھائی ذرا سوچئے کہ ایک امام صاحب کے اوپر صرف خرچ جو آ رہا ہے وہ 11612 روپیہ ہے، ہر مہینے کا خرچ۔ ابھی اس بات کو آپ یاد رکھیں کہ روزانہ کی سبزی جو لی جاتی ہے، ہفتے میں جو ایک بار یا 15 دن میں یا ایک مہینے میں میٹ وغیرہ جو ایک مرتبہ کھایا جاتا ہے، اس کو ہم نے اس میں ابھی نہیں جوڑا ہے۔ گھر بنوانے کے لیے جو روپے وغیرہ لوگ اکٹھا کرتے ہیں اس کو ہم نے نہیں جوڑا ہے ابھی۔ گھر کے اندر جو لوگوں کی بیماریاں ہوتی ہیں اور اس میں کیا روپے لگتے ہیں اس کو ابھی ہم نے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ رشتہ دار آپ کے گھر آتے ہیں یا پھر آپ کسی رشتہ دار کے
گھر جاتے ہیں اس میں کیا خرچ آتے ہیں اس کو بھی ہم نے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے لائٹ کے بل کیا آتے ہیں، کتنے روپے آتے ہیں، اس کو بھی میں نے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ گیس کے یا لکڑی کے جو خرچ آتے ہیں اس کو بھی میں نے نہیں جوڑا ہے۔ اس کے علاوہ گھر کے آجو باجو میں کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جو ضروری ہوتا ہے ان کا لینا، پھر اس کے لیے آپ کیا روپیہ اکٹھا کرتے ہیں اس کو بھی میں نے اس کے اندر نہیں جوڑا ہے۔ تو بھائی میرے ذرا سوچئے کہ ابھی ان تمام خرچوں کو چھوڑ کر 11,612 روپیہ خرچ امام صاحب کے اوپر آ رہا ہے، تو یہ امام صاحب آپ کے دینے کا جو کتنا کم روپیہ ہے اس روپے سے یہ کیا کر سکتے ہیں؟ تو اے میرے پیارے مومن بھائی، آپ اپنے امام کو کس طرح 15,000 روپے بھی ایک مہینے کا تنخواہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے؟ میرے بھائی، آپ ایک مومن ہیں، چاہیے کہ آپ امام کا صحیح حق سمجھیں اور کم سے کم ایک امام کو 15,000 روپیہ تنخواہ دیں ایک مہینے کا، تاکہ وہ 11,612 روپیہ خرچ کرنے کے باوجود بھی 3-4 ہزار روپیہ اپنے دیگر کام میں لگا سکیں۔ اور آپ مینیجر ہیں، صدر اعلیٰ ہیں، کمیٹی میں ہیں، اور آپ اتنا روپیہ نہیں دے سکتے ہیں، تو چاہیے کہ آپ استعفیٰ دے دیں۔ مت کریں ایسا کام، مت کریں ایسا امام کے ساتھ ناانصافی۔ جو امام آپ سے کھل کر بول بھی نہیں سکتا ہے اس کے ساتھ آپ اس طرح سے انصاف کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ اس کے خرچ کے برابر بھی روپیہ نہیں دے پا رہے ہیں۔ آپ صدر اعلیٰ ہیں، سیکریٹری ہیں، مسجد کے خادم ہیں، کمیٹی کے اندر ہیں، اور اگر اتنے دینے کی آپ کو استطاعت نہیں ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے دور ہو جائیں یا پھر اس کے اندر آپ داخل ہی نہ ہوں۔ اور اگر خدا نے آپ کو اتنا بڑا مقام دیا ہے، آپ کو صدر اعلیٰ بنا دیا ہے، آپ کو مینیجر بنا دیا ہے، آپ کو کمیٹی کے اندر داخل کر دیا ہے، آپ کو مسجد کے لیے خادم چن لیا ہے، امام صاحب کے خدمت کرنے والا آپ کو بنا دیا ہے، تو چاہیے کہ آپ مسجد اور امام کے ساتھ انصاف سے فیصلہ کریں، نہیں تو قبر میں کیا جواب دو گے؟ زندگی بہت چھوٹی ہے، بنا لو دنیا، سنوار لو آخرت۔ میں نے تو بس آپ کو حق اور سچ بات سے باخبر کیا، اب آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آگے کیا قدم اٹھانا ہے اور آگے کیا کرنا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور آپ کے گھر والے کو صحیح سلامت رکھے، آپ کی دعا بھی قبول فرمائے، اور آپ اپنے جگہ کو سمجھتے ہوئے امام اور مسجد کی خدمت کو صحیح طرح سے کریں۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے خوب شیئر کریں، اور اسی طرح کے اور معلومات پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو مجھے کمنٹ کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا اور آپ کے کمنٹ پر توجہ دی جائے گی۔ اور اسی طرح اچھی سے اچھی معلومات کو پانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، چونکہ میں اسی طرح کی اچھی سے اچھی ویڈیو کو آپ کے لیے بنا کر لاتا ہوں۔ آپ اس ویڈیو کو سیو کر لیں اور اسے کم سے کم اپنے قریبی لوگوں میں خوب شیئر کیجئے، تاکہ اس ویڈیو سے لوگوں کو سنبھلنے کا ٹائم ملے اور آپ کو ثواب ملے اور آپ کامیاب ہوں۔